السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات منگل کے روز بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں بڑی خیر و برکت میں نے تو بہت محسوس کی ہے، اور اس لیے بھی کی ہے کہ اس نیکی کی طرف اور اس کار خیر کی طرف میرے استاد محترم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ڈاکٹر جسٹس محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس طرف پوری جماعت کو متوجہ کیا تھا جب دورہ حدیث میں نے پڑھا۔ بہرحال اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اس سلسلے کو شروع کیا اور قائم ہے الحمدللہ۔ آج کا ملفوظ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ملفوظات میں کہیں یہ ملے گا کہ فلاں صاحب کے جواب میں فرمایا، تو کسی نے سوال کیا ہوگا، اور کہیں یہ ہے کہ مولانا تھانوی نے فرمایا کہ سے جہاں شروع ہو تو مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی نے دوران گفتگو، دوران وعظ جیسے بھی یہ بات فرمائی، تو یہ فرمایا کہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے، عوام میں بھی خواص میں بھی، کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اور اپنی خبر نہیں۔ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت اپنی گٹھڑی اٹھوا دینا کیسی حماقت ہے۔ یہ ملفوظ ہے، حضرت نے جو کچھ بیان فرمایا، لکھنے والوں نے لکھا، میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو حضرت نے فرمائی ہے، اور حضرت نے تو جب فرمائی تھی میرا خیال ہے 100 سال تو ہو گئے ہوں گے، اس سے اوپر بھی ہو سکے، لیکن آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، جیسے جسمانی اور بدنی بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے جس کو آپ یوں کہیے کہ یہ روحانی بیماری، یعنی وہ جسم کی بیماریاں ہیں، یہ روح کی بیماری ہے، اور جس کو یوں سمجھیے کہ یہ گویا ایک بہت بڑی ایک بیماری، اور ایک مطلب یہ کہ اس میں بڑے نقصانات ہیں، انسان کے اپنے نقصانات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ، اور ہمیشہ سے تقریباً یہ اس بیماری میں جو مبتلا ہیں، ان کا مشاہدہ یہ دیکھ ہوا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھتے نہیں، دوسروں کے ہر وقت ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اور بس حتیٰ کہ میں یہ ایک سپرلیٹو بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے وضاحت کی، کہ نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت پڑھ رہے ہیں یا انفرادی پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا ایک مہلک مرض ہے، اور اس سے انسان کی ساری روحانی ترقیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ اصل بات یہ فرمائی کہ اپنی فکر میں لگو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کو سنوارو، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ فارسی کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا
میں اصل میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتا بھی نہیں ہوں، اور مجھے سلیقہ بھی نہیں ہے ترتیب کا، ورنہ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ سب سے افضل کلام قرآن کریم، قرآن مجید ہے، اور فرقان حمید، اور پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، پھر آثار صحابہ ہیں، پھر اجماع امت، بہرحال تو لیکن اس ترتیب کا لحاظ میں رکھنے کی اصل میں صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، اور میں کوئی پوری تیاری سے نہیں آتا ہوں، یہیں پڑھتا ہوں، یہیں پہ سناتا ہوں، یہیں جو میرے گویا اس میں دماغ میں اور حافظے میں جو باتیں ہیں وہ عود کر آتی ہیں اور وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو خزانہ خیال میں جو باتیں ہیں، تو فارسی کا غالباً شعر ہے یا محاورہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہاں، از مردمک کے چشم بباید آموخ، مردمک کہتے ہیں یہ جو آنکھ میں ایک نقطہ سا نظر آتا ہے سب کی آنکھ میں، اس کو گویا جو بھی کچھ کہتے ہیں، تو وہ نقطہ جو ہے وہ دکھاتا ہے اصل میں یہ آنکھ کا پورا جو یہ سسٹم ہے، یہ مجھے نہیں پتہ اس کا کیا فنکشن ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نقطہ ہے میری اور آپ کی آنکھوں میں، اور بچے کی بھی ہے اور بوڑھے کی بھی ہے، مرد کی بھی، عورتوں کی بھی، سب کے، جانوروں کی بھی ہوگا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ایک نقطہ ہوتا ہے آنکھ کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں پتلی، آنکھ کی پتلی، مردمک فارسی کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے آنکھ، وہ جو پتلی ہوتی ہے آنکھ کی۔ اب سنیے آپ ذرا سا کیا اچھا کلام ہے، یا تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہی کا ہوگا، اس بحر میں انہی کا کلام ہے۔ از مردم کے چشم بباید آموخ، بیند ہمہ کسراؤ نہ بیند خضرا، یعنی یہ جو ہے آنکھ کی پتلی، اس سے سیکھو، سیکھنا چاہیے کیا کہ یہ مطلب یہ کہ سب کو دیکھتی ہے، اپنے کو نہیں دیکھتی، یعنی اس سے آپ یہ سبق لیں یا عبرت لیں، جو بھی کچھ لیں، یہ مثال ہے کہ آنکھ کی پتلی سب کو دکھاتی ہے اور اپنے کو نہیں دکھاتی، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے یہ اس بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، نقص کو، ان کی جو ان سے غلطیاں ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کو تو دیکھتے ہیں، اپنی اصلاح کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ مجلس صیانت المسلمین جب یہاں جمعہ پڑھایا ہماری تھانوی مسجد میں، تو حضرت نے یہی آیت پڑھی ممبر پہ بیٹھ کے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اور جو اپنی فکر میں لگتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو یہ گویا جب تم ہدایت پہ آ جاؤ گے تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کی جو تمہیں گمراہ کر دے۔ تو یہ بڑی اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے اسی عنوان سے، تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے حالات اور اپنی صورتحال کو دیکھیں، یہ ہے، یہ اس بیماری کا اگر علاج نہ کیا گیا
اور یہ خود تو ہوگا نہیں، یہ ہوتا ہے شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، وہ اللہ والے کی جو واقعتاً حقیقت میں خانقاہ ان کی کہلاتی ہے۔ یہ دیگیں چڑھنے والی اور یہ صاحب چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور صاحب ہدیے اور نذرانے چل رہے ہیں، ایسی خانقاہیں جو ہیں یہ تو سوائے اس کے کہ یہ پیسہ بنانے والے کاروبار ہیں، لیکن اللہ کے بندوں نے الحمدللہ ہمارا سلسلہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کا بھی اور ہمارے حضرات علماء دیوبند کا بھی یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ خانقاہی سلسلے کو بڑا پاک صاف رکھا اور کوئی داد و دہیش اور اس قسم کی چیزیں نہیں رکھی۔ تو خانقاہوں میں یعنی یہ چیز اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر آپ اپنے ہی اپنے کو دیکھیں گے۔ اور مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے ہیں بہادر شاہ ظفر، اس زمانے میں ان کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بننا چاہیے، بہادر شاہ ظفر نہیں بننا چاہیے۔ یہ اب پتہ چلا، کبھی ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بہادر شاہ ظفر بیچارے نے جیسے وقت گزارا کشمہ پرسی میں، اور ٹیپو سلطان بہرحال مجاہد تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بڑے اچھے اشعار کہے اور بہت ہی سبق آموز، اور اس میں بڑی اصلاح سب کی، کہ فرمایا کہ نہ تھی اپنے عیوب کی جب کہ نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے عیوب کی جب کہ خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو فرمایا کہ بس دوسروں کے عیب، دوسروں کی برائیاں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تو اصلاح کیا کرتے، اپنی بھی اصلاح کرنا بھول گئے، اپنی توبہ کرنا بھی بھول گئے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے، گناہ تو ہے، نقصان اتنا بڑا ہے کہ کبھی کبھی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا اور یہ مرض عام ہے، مولوی غیر مولوی اور جتنے دین کے شعبے کھلے ہوئے ہیں، آج تعصب بھی اس میں کہیں کہیں شامل ہے، تو ان سب میں بس اگر آپ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کی نجات کے ساتھ میری بھی نجات فرما، لیکن اگر تبلیغ میں جا کے یہ مرض لگ جائے، بیماری لگ جائے، اور ہے یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ اب مولویوں کی اصلاح کرنے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی، بجائے اس کے کہ علماء سے سیکھیں، اور یہ درس دیا جاتا ہے اوپر سے بزرگ دیتے ہیں، لیکن بس جس نے کچھ وقت لگا لیا، اور تو اب علماء کی، ائمہ مساجد کی چھان بین میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کب آئے، کب گئے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تبلیغ میں، دین کے جو شعبوں میں لگے ہوئے ہیں تاجر حضرات، بہت الحمدللہ ان کی بڑی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، بہت اچھے تاجر ہیں، اللہ کو بھی پسند ہے۔ لیکن یہی تاجر جو ہیں یہ مولویوں کو زکوٰۃ کے مسئلے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے، زکوٰۃ میاں وہ وقت مت بھولو جب کوئی بمبئی میں گٹھڑی ڈال کے پھرتا تھا اور فٹ پاتھوں پہ کپڑا بیچتے تھے اور کہیں کوئی کچھ کرتے تھے، یہ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے اتنی بڑی دولت۔ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آج آپ مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، مدرسوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی مدارس بشمول المدارس بر صغیر کا سب سے بڑا پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، جس کا سلسلہ آج پھیل گیا ساری دنیا میں۔ تو چندوں سے ہی چلتے ہیں، تاجروں کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔
لیکن بہت سے تاجر حضرات جو ہیں اب زکوٰۃ کے مسئلے مولویوں کو سمجھاتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا مصرف کیا ہے اور آپ کا وہ کیا ہے، یہ غرض ہے کہ یہ برائی اگر آ جائے تو پھر علماء میں بھی آتی ہے، حافظوں میں اور قاریوں میں، ہر ایک میں، تو پھر عوام کا کیا کہنا اگر اتنے متبرک حلقوں کے اندر اور طبقوں کے اندر یہ باتیں آ جائیں تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ دوسروں کے عیب ہر ایک کی برائی، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا کہ یبصر احدکم القذاة فی عین اخیہ وینسی الجذع فی عین نفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے بھائی کا یعنی دوسرے کی تو آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، قذات تنکا، اور اپنی آنکھ میں جو ہے شیطیر اتنا بڑا گارڈر پڑا ہوا ہے، بلی پڑی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اور رسول نے بھی اس طرف کتنی توجہ دلائی ہے۔ اپنی اصلاح اگر چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیوب اور اپنی خرابیوں پر نظر رکھو، تمہیں وقت ہی نہیں ملے گا پھر لوگوں کو دیکھنے کا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑی خرابی ہے، اور اسی پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، اور لوگ بس صرف مقابلے بازیوں میں آ گئے ہیں۔ بس کسی کو اونچا جاتا ہوا دیکھیں تو اس کے عیب کا سب سے پہلی فائل جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے، یہ ایسے ہیں۔ اور اس زمانے کا تو سب سے بڑا عیب بڑے حلقوں میں اب مولویوں میں بھی آ گئی ہے، فلانے کا بڑا نام ہو رہا ہے، کہتے ہیں ایجنسیوں کے آدمی ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی تعریف کی جاتی ہے آج لوگوں کی ایجنسیوں کے۔ میں نے کہا بھئی ہمیں ایجنسی والے نہیں لے جاتے اپنے ساتھ، آج 40 سال ہو گئے ہم کام کر رہے ہیں، بہرحال حکومتوں سے اختلاف بھی ہے ان کی پالیسیوں کی، ہمیں تو نہیں آیا کوئی ان کا چپڑاسی بھی نہیں آیا کہ جی آپ ایجنسیوں کے لیے کام کریں۔ بس جس کو اونچا جاتا ہوا دیکھو کہہ دو یہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں جو کھیلتے ہیں۔ بہرحال ایجنسی والے کتنے لائق تحسین ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عیب کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یہ تو صاحب ایجنسیوں کا کھیل ہے، ایجنسیوں کے ہاتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کو ختم کریں۔ مسجدوں کے اندر آپ نے داڑھی رکھ لی تو اب بے داڑھی والوں کے اوپر ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں، آپ کے داڑھی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس کے نہیں ہے اس کے لیے آپ توفیق کی دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو توفیق۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں ختم کروں گا یہ کہہ کے، کیونکہ اب زیادہ میں وقت نہیں لینا چاہتا اس پر۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے، خانقاہ میں پکڑ کی ایک صاحب کی، انہوں نے جا کے کسی کا پائنچا اٹھا دیا، حضرت حکیم الامت نے دیکھ لیا، پوچھا بھی یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مشروط ہے یا غیر مشروط؟ یہاں پہ پسینے چھوٹ گئے، حضرت ایسی بات پوچھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایمانداری سے بتانا، جب تم نے اس کا پائنچا اوپر کیا تھا، جو سنت ہے بے شک مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ انگریز نے اور امریکہ نے یہ اپنا جادو دکھا دیا کہ ہماری بچیوں کے تو ٹخنے کھول دیے، اللہ کرے کہ بس اب اونچے اور اس سے اوپر نہ جائیں، اور مردوں کے ٹخنے ڈھک دیے، ملیشیا کا سوٹ اور فلانا، جو جتنا بڑا متکبر ہے وہ اتنا ہی پیروں سے نیچے جیسے وہ کسی پرندے کے جو ہیں پنجوں پہ بھی پر ہوتے ہیں تو وہ کبوتروں کے، اس طرح کا مردوں کو بنا دیا۔ تو یہ سنت ہے اور بہت پیاری سنت ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہوں نماز میں بھی، غیر نماز میں۔ حضرت نے فرمایا، پوچھا جب تم اس کے پائنچے اوپر تم نے کیے، ایمانداری سے بتانا کہ تمہارے دل میں یہ بات تھی یا نہیں کہ تم اس سے افضل ہو، یہ تم سے کمتر ہو؟
جھوٹ بولتا اور جوتے پڑتے آخرت میں بھی۔ اس نے کہہ دیا جی حضرت یہ تو بات صحیح ہے، میں نے اپنے کو افضل سمجھا۔ فرمایا حضرت تھانوی کا یہ فتویٰ تو ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھنا اس شخص کے لیے تبلیغ کرنا اور اصلاح کرنا جائز نہیں ہے کہ جو بوقت اصلاح اپنے کو فوق تر سمجھے اور دوسرے کو کم تر سمجھے۔ فرمایا جب تک اس کے اندر یہ بیماری ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کم تر سمجھنا، اسے حق نہیں ہے کہ یہ کسی کی اصلاح کرے، کسی کو تبلیغ کرے۔ تبلیغ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم پامال کرو اور تب جا کے تم لوگوں کی اصلاح کرو۔ اگر تم یہ تربیت کے بغیر یہ کام کرو گے تو اس کا نقصان کسی کو ہوگا یا نہیں ہوگا، بہرحال تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے اصل میں اس میں فکر میں لگیں کہ گویا ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور پھر جو ہے تو اس لیے ایک چیز میں اور بھی عرض کر دوں، پھر میں معذرت آپ سے وقت لے لوں، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ لوگ خود تو دین کی طرف آ گئے اور صاحب بچوں کو دین کی طرف لاتے نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 40 سال پہلے بھی مثال دی تھی، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، ابا جی نمازی ہیں، بیٹے سے کہا بیٹا نماز پڑھنے چلو، بیٹے نے سنا انسنی کر دی اور وہ نہیں آیا۔ اب یہ گھر میں گئے اور جا کے بس جیسے ایزی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھ، بھائی تم آئے نہیں نماز میں؟ اگر پوچھیں گے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر باپ یہ کہہ کے جائے کہ دیکھو یہ آج آخری دن ہے بینک کا، یہ چیک کیش کرا دینا، ایسا نہ ہو کہ پھر 2 دن کی چھٹی آ جائے اور یہ آ جائے، تو گھر آئے تو پتہ چلا کہ چیک بھی نہیں کیش کرایا، تو اتنے جوتے مارے گا اور اتنی گالیاں دے گا کہ تو نے یہ، میں نے کہا تھا کہ تو بینک سے یہ چیک لیا کیش کرا کے کیوں نہیں کیا؟ تو اب آپ اندازہ لگیں، نماز میں نہیں گیا تو آ کے بالکل ریلیکس، کوئی مسئلہ نہیں، اور چیک کیش نہیں کرایا تو اب آگے جو ہے بڑے آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا رنگ کیا ہے۔ لوگ خود تو اپنے دین میں پکے ہو جاتے ہیں، بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے، اور لاتے ہیں تو بس ایک برائے نام چلتے چلتے، بھائی نماز کو چلو، بھائی پوچھو بھی تو کیوں نہیں آیا، پھر بہرحال اس سے سختی بھی کرو، بچیوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ فقہ اور مفسرین نے لکھا ہے اہل و عیال میں ماتحت عملہ بھی شامل ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ بھی تمہارے اہل و عیال ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی تو تم نے جان بچا لی جہنم سے اور نارے جہنم سے، اور بچوں کی جان، بیوی بچوں کو اس طرف نہیں لائے ان کو۔ تو اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں نا کہ تم کس انداز سے بیوی بچوں کو دین کی طرف لا رہے ہو، جیسے بینک کا کام نہیں کیا تھا، جیسے بل جمع نہیں کرایا، اور اس کے اوپر تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ یہ نماز نہ پڑھنے اور دین کی طرف نہ آنے پر تمہارا رنگ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ مثالوں کے ساتھ کچھ میں نے سمجھا دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر میں لگیں، دوسروں کو نہ دیکھتے پھریں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اور دوسرا اس نے یہ کیا، اس نے کسی کا سجدہ نوٹ کر رہے ہیں تو کسی کا رکوع نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب بیماریاں یہ نمازیوں ہی میں ہیں، یہ بیماریاں روزہ رکھنے والوں میں، اعتکاف کرنے والوں میں، دین کے کام کرنے والوں میں یہ بیماریاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو اس سلسلے میں اپنے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔